السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا۔ ذکر کون سا ذکر؟ قرآن مجید۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، سکیڑ دیں گے۔ دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ کیسے تنگ کر دیں گے؟ وہ سیدھا کام کرے گا تو اس کو الٹا پڑے گا، دل سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، بے قراری ہوگی۔ کیونکہ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد میں ہے۔ کسی نادان نے، کسی بیوقوف نے کہہ دیا کہ گانا بجانا جو ہے وہ روح کی غذا ہے، نہ میرا بھائی۔ اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کا سکون ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد میں ہے۔ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیں گے، سکیڑ دیں گے۔ تنگ کر دیں گے، کیسے تنگ کر دیں گے؟ وہ سیدھا کام کرے گا، وہ بھی اس کو الٹا پڑے گا۔ اس کی زندگی میں بے سکونی ہوگی، بے قراری ہوگی، بے چینی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہا ہوگا، وہ موڑ رہا ہوگا۔ اللہ کا ذکر یعنی قرآن حکیم، جو ایک مکمل ضابطہ ہے، یاد ہے۔ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہم کتنا اس کو ٹائم دیتے ہیں؟ اس میں ڈیلی روٹین کا کیسے جو ہے اپنے جو لائف سٹائل رکھنا ہے، معاشرتی برائیوں سے کیسے بچنا ہے، کیسے فیس کرنا ہے ان کو، ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا۔ اگر ہم قرآن و سنت سے منہ موڑیں گے تو اتنی سخت وعید سنائی گئی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیں گے، سکیڑ دیں گے۔ دوستو، ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے اس کو دیا کریں، آپ اور میں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا ہم اپنے جو ہے لائف سٹائل کیسا رکھنا ہے، ہم معاشرتی برائیوں کو کیسے فیس کرنا ہے۔ سکون تو اسی میں ہے، دل کا سکون اسی میں ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے فیس کرنا ہے معاشرتی برائیوں کو، تو ہم پھر اس حساب سے چلیں گے۔ ہم اللہ کے احکامات کی جب پیروی کریں گے تو ہمارے دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ میں زیادہ جو ہے وہ پیچھے نہیں جاتا، بہت ہسٹری میں نہیں جاتا، اسلامک ہسٹری میں اسلم کے دور کی بات نہیں کرتا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی بات نہیں کرتا، خلفائے راشدین کی بات نہیں کرتا، موجودہ اسی صدی کے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر نے سنا ہوگا کہ یہ جمشید مرحوم سے بارہا سنا ہوگا کہ ان کا لائف سٹائل کیسے چینج ہوا۔ وہ ایک گانا بجانے والے تھے، گلوکار تھے، فیم تھا، دنیا کا سب کچھ تھا، مال و دولت تھی، لیکن دلی سکون نہیں تھا۔ 4 شادیاں کر رکھی تھیں، پیسہ تھا، ہر چیز تھی، لیکن دلی سکون نہیں تھا۔ اور یہی وہ چیز تھی، یہی وہ وجہ بنی ان کے لائف سٹائل کو 120 اینگل پہ چینج کرنے کی۔ یعنی ایک دم وہ گلوکار سے وہ نعت خوان پر آ گئے، اپنا حلیہ چینج کر لیا، اسلام کے مطابق کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جو سکون اس سب کچھ کے دنیاوی، اس مال و دولت، شہرت، ہر چیز کے ہوتے ہوئے جو سکون مجھے نہیں ملا، وہ سکون مجھے جس کی میں متلاشی تھا، جس کی تلاش میں تھا، جس کی طلب میں تھا، وہ مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ ایک چھوٹی سی اندھیری مسجد کے اندر کھجور کے تنوں کی بنی چٹائی کے اوپر
اسی صدی کی ایک مثال دے رہا ہوں، بہت پیچھے نہیں گیا ہسٹری میں۔ تو دوستو، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں یہ دنیا کے اسباب میں، لیکن اس میں سکون نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس سے مصائب آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن کو فیس کیسے کرنا ہے اس کی مکمل ضابطہ حیات ہمارے پاس ہے، قرآن و سننا ہمارے پاس ہے۔ اس میں ہمیں گائیڈ لائن دی گئی، ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے ہمیں کیسے اس کو فیس کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کا سکون ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی یاد میں ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، امن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، پھیرے گا، ذکر یعنی قرآن مجید، فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیں گے، سکیڑ دیں گے، یعنی وہ سیدھا کام کرے گا تو اب اس کو الٹا پڑے گا۔ تو دوستو، آج یہ آپ اور میں آج سے تیاریاں کر لیں کہ ہم نے جو ہے آئندہ کے لیے لازمی اپنے ڈیلی روٹین میں تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے اس کے لیے، قرآن کو پڑھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں اپنا لائف اسٹائل کیسے گزارنا ہے، ہمارا اللہ رب العزت جو ہے ہم سے کیسے لائف اسٹائل کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، کیا احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، اپنے لائف اسٹائل کو کیسے جو ہے وہ گزاریں، ہماری ڈیلی روٹین کیا ہو، ہم اس سے ہمیں یہ بھی جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ ہم نے اگر مسائل مصیبتیں ہمارے پاس ہیں، دلی بے سکونی ہے، تو اس کا حل کیا ہے، ہمیں کیسے دل کا سکون ملے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی ڈیلی روٹین میں سے اس کا ٹائم نکالیں گے، جب ہم دین کی سمجھیں گے اپنے دین کو، تو اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ کتنا ہمارا کمزور ایمان ہے جو ہمیں جو ہے وہ ڈیلی 5 وقت کی نماز میں مسجد تک جو ہے وہ ٹائم سے صفی اولا کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں ہمیں جو ہے وہ نہیں پہنچاتا، کتنی سستی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اور نماز ادا کرتے ہوئے ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم وہ نماز نہیں ادا کر رہے ہوتے جن نمازوں کا جو خشوع و خضوع میں ہونی چاہیے۔ وہ کس سے ملے گی؟ وہ ملے گی ہمیں اللہ کی یاد سے، وہ ملے گی ہمیں دین کو سمجھنے سے۔ جب ہمیں اس کا نماز کا مفہوم نہیں پتہ ہوگا، ہمارا دھیان جو ہے ہمارے دنیا کے اندر ہوگا، ہمیں کیسے جو ہے خشوع و خضوع نصیب ہوگی نمازوں کے اندر، ہمارا دل نہیں لگے گا، اللہ کی یاد ہمارا دل نہیں لگے گا، ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ تو دوستو، اس کے لیے ہم اپنے دین کو سمجھنے والے بنیں۔ بہت ٹائم ہوتا ہے، اگر ڈیلی ہم 5 منٹ اس کو دے لیں نا، تو میں کہتا ہوں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، ان کو کم نہیں ہے، لیکن دیں تو صحیح، دینے والے تو بنیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے دین کو سمجھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے اسباب ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ ہم جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ علماء دین ہیں، ان کو جو ہے ہم سن سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم ان کو سن سکتے ہیں۔ اتنا انسائکلوپیڈیا جو ہے ہم اتنا کچھ جو ہے وہ اس پہ PDF فائلوں میں جو ہے ہمارے پاس تفاصیر ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے۔ باقی لائبریریز میں چلے جائیں، علماء دین سے جو ہے ہم آن لائن جو ہے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی مساجد میں آج کل ہر مسجد میں جو ہے وہ امام مسجد جو ہے وہ عالم دین ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اتنی مشکلات نہیں ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی علم سیکھنے کے لیے ہمیں چین ہی جانا پڑے۔ تو وہ تو ایک اللہ کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ زمانے میں چین بہت دور تھا، تو اس لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ترغیب دی گئی، اور گور سے گور تک علم حاصل کرو۔ علم وہ چیز ہے جتنا جو ہے اس کو حاصل کرو گے اتنا کم ہے۔ اور دین کا علم آج کے فتن دور میں ہمیں ہر ایک کو، آپ میں سے مجھے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آگاہی ہونی چاہیے دینی احکامات کی۔
خالی نماز روزہ یہ اوپر نیچے ہو جانا نماز میں یہی دین نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس میں مکمل دین کے مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ ٹائم نکالنا ہے۔ دوستوں آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہے، مطلوب یہ نہیں تھا۔ امید کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے آج کی، آپ بہن بھائی صاحب جو ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے بات کے، کیونکہ اپنے اس پیارے بھائی کی اجازت بہت شکریہ، السلام۔